شعور حاصل کرنے کے بعد میں پہلی بار اپنی پھپھو کے ہاں گاؤں جا رہا تھا۔ میرے والدین اور پھپھو کے درمیان کسی وجہ سے ناراضگی تھی، جس کی وجہ سے دونوں گھرانے ایک دوسرے سے دور تھے۔ تاہم اب پھپھو نے خود آ کر معافی مانگ لی تھی۔ یوں یہ دیرینہ ناراضگی اختتام کو پہنچی اور یوں اس مرتبہ گرمیوں میں ہم سب، جس میں میرے والدین، میرا چھوٹا بھائی شامل تھا، سب گاؤں کو روانہ ہوئے۔ میں کالج میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا۔ مجھے فطری زندگی اور فطری مناظر میں بہت لگاؤ تھا، اس لیے گاؤں جانے کے لیے میں بہت پرجوش تھا۔ ہم نے ایک دن پہلے سارا سامان پیک کر لیا تھا اور دوسرے دن الگ صبح ہم نے تمام سامان ٹیکسی پر رکھا اور اسٹیشن پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد ہم ریل میں سفر کر رہے تھے۔ شہر تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور اب دیہاتی علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر تھی اور میں مناظر کو انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان مناظر میں کھوئے رہنے سے مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں بھی ان سب مناظر کا حصہ ہوں۔ ٹرین مختلف اسٹیشنز پر رکتی، کچھ مسافر چڑھتے، کچھ اترتے اور یوں سفر جاری رہا۔ دوپہر کے 2 بجے ہم گاؤں کے باہر اسٹیشن پر اتر چکے تھے۔ آگے ملازم ہمیں ریسیو کرنے کے لیے موجود تھا۔ اپنا سامان گاڑی پر رکھتے ہی ہم سب پھپھو کے گھر روانہ ہوئے۔ میرے پھپھا گاؤں کے بڑے زمیندار تھے اور اچھے خاصے امیر تھے۔ ان کے حویلی نما گھر کے سامنے پہنچ کر ہم گاڑی سے اتر گئے۔ سب نے ہمارا بہترین استقبال کیا اور اندر وسیع بیٹھک میں لے گئے۔ سب ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے اور اتنے عرصے دور رہنے کے گلے شکوے بھی جاری رہے۔ پھپھو کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی گاؤں کے اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو کہ ابھی 3 سال کا تھا۔ افشین تھی تو 16 سال کی، مگر قد کاٹ سے بڑی نظر آتی تھی۔ دوسرا، گاؤں کے ماحول میں پلنے کی وجہ سے عمر سے بڑی نظر آنا فطری بات تھی۔ میں اسے پہلی بار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 16 سالہ افشین تو پوری جوان لگ رہی تھی۔ گوری رنگت، مناسب ڈیل ڈول کے ساتھ وہ مجھے بہت ہی پرکشش لگی۔ یہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی۔ میں نے سرسری سے انداز میں آنے کے بعد اسے سلام کہا تھا، جس کا اس نے شرماتے ہوئے جواب دیا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی، اور میں اسی کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ شام کا کھانا سب نے اکٹھے کھایا اور کھانے کے دوران ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہوتی رہی۔ کھانے کے دوران میں نے کن آنکھوں سے افشین کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ نظریں بھی چرا رہی تھی، مگر پریشانی اس کے خوبصورت چہرے سے عیاں تھی۔ کاش میں اس سے اس کی اداسی اور پریشان ہونے کی وجہ پوچھ سکتا، میں نے دل میں سوچا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر گپ شپ ہوتی رہی اور پھر ہم سب کو اپنے اپنے کمرے دکھائے گئے۔ امی ابو کے لیے الگ، جبکہ میرے لیے الگ کمرہ مختص کیا گیا۔ گاؤں میں امیر گھروں میں بجلی کی سہولت موجود تھی، مگر ابھی یہاں موبائل فون کا اتنا رواج نہیں تھا، اس لیے لوگ تاحال ان سب جدید ایجادات سے دور سادہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں لیٹا موبائل فون یوز کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد موبائل سائڈ پر رکھ کر میں افشین کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر وہ پریشان کیوں تھی؟ کیا مجھے اس سے پوچھنا چاہیے؟ کیا وہ مجھے جواب دینا پسند کرے گی؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی، مگر اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ شاید کل میرا اس سے سامنا ہو جائے۔ یہی باتیں سوچتا سوچتا میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تب 7 بج چکے تھے۔ بلا شبہ گاؤں کی صبح ایک حسین صبح تھی، شور سے بالکل پاک، پرسکون اور فطری ماحول۔ یہ سب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں حویلی کی چھت پر کھڑا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پیچھے مڑنے پر مجھے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ افشین تھی۔ وہ میں آپ کو نیچے تلاش کر رہی تھی۔ آپ یہاں ہیں؟ افشین نے شرماتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ وہ مجھے تلاش کر رہی تھی۔ میں ابھی اٹھا اور اوپر چھت پر آ گیا۔ دراصل شہر میں ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے نا، اس لیے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، وہ میں آپ کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گھر میں درجنوں ملازموں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے بلانے آئی تھی، اور یہ سوچ کر مجھے بہت فخر کا احساس ہوا اور بہت اچھا لگا۔ کیوں نہیں، بس میں ابھی نیچے آیا۔
میں نے جلدی سے کہا۔ افشین نے سر ہلایا اور نیچے چلی گئی۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد نیچے اتر آیا۔ ناشتے پر سب موجود تھے۔ سب نے ناشتہ کیا اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ناشتہ کر کے میں روم میں آ گیا تھا۔ پھوپھا صبح سویرے ہی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے چلے گئے تھے۔ دراصل وہ اپنی زمینوں پر کچھ نئے منصوبوں پر کام کر رہے تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ مصروف تھے۔ میرے امی ابو اور پھوپھو نے گاؤں کی زمینوں کی سیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے مجھے بھی کہا، مگر میں گھر پر ہی رہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں شام کو تھوڑا باہر سے ہو کر آؤں گا۔ یوں وہ سب چلے گئے۔ میں پھر حویلی کی چھت پر آ گیا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ حویلی کافی وسیع تھی۔ حویلی کے اندر ہی ملازمین کے لیے کوارٹر بنائے گئے تھے۔ غیر شادی شدہ ملازمین کے کوارٹر الگ تھے اور شادی شدہ کے الگ تھے، جو کہ فیملی کے تناسب سے بڑے تھے۔ کیا افشین بھی ان سب کے ساتھ گئی ہے؟ میں سوچ رہا تھا، یا پھر کیا اسے میرا پتہ ہے کہ میں گھر پر ہی ہوں؟ میں ارد گرد دیکھتے سوچ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک چھت پر ہی گھومتا رہا اور گاؤں کے مناظر سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرتا رہا۔ اچانک مجھے ملازموں کے کوارٹر سے کچھ آوازیں آئیں۔ یہ کسی لڑکی کی تیز آواز تھی۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے نیچے 7 ہی ملازموں کے کوارٹر ایک قطار میں بنے ہوئے تھے اور آواز میرے نیچے والے کوارٹر سے آ رہی تھی۔ یہ فیملی کوارٹر نہیں تھا۔ میں نے جب آواز پہ غور کیا تو بری طرح چونک پڑا۔ ارے یہ تو افشین کی آواز تھی۔ افشین وہاں کیا کر رہی تھی اس بیچلر کوارٹر میں؟ کیا اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا؟ بیک وقت بہت سے سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے وہاں موجود تھی اور اندر کیا چل رہا تھا۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ میں نیچے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ نیچے جا کر صورتحال کا جائزہ لوں۔ میں ابھی نیچے جانے کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ افشین کوارٹر سے نکلی اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان ملازم بھی کوارٹر سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کچھ اوزار اٹھائے اور حویلی سے باہر چلا گیا۔ اس وقت مجھے اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ افشین بھی اس معاملے میں قصوروار تھی یا نہیں، مگر وہ مجھے اس لمحے بہت برا لگا تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ ملازم کا قصور ہے تو میں اسے باہر نہ نکلنے دیتا اور اس سے دو ہاتھ کرتا۔ جسمانی قامت میں وہ مجھ جیسا ہی تھا، یعنی مناسب جسمانی ساخت کا مالک تھا۔ میں نے فوراً افشین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور نیچے چل پڑا۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی گھر میں خانسما کے علاوہ کوئی ملازم نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا بھی تو میں اس وقت پرواہ نہ کرتا۔ میں بڑی تیزی سے نیچے چل پڑا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد میں ابھی مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے افشین دکھائی دی، جو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے آپ یہیں ہیں؟ آپ نہیں گئے سب کے ساتھ؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ مجھے سر میں کچھ درد تھا اس لیے میں نہیں گیا، میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا آپ کو چائے پینی ہے؟ بنا دوں؟ افشین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں افشین، چائے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میرے ساتھ چھت پر چلو۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں چلنے کے لیے شاید وہ نہ مانے، اس لیے میں نے چھت کا کہا۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ یہیں کہیے۔ افشین گھبرا گئی تھی۔ نہیں، وہ میں یہاں نہیں کر سکتا، یہاں کوئی ملازم بھی آ سکتا ہے، اس لیے چھت پر بہتر ہے، میں نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن کیا بات کرنی ہے، کچھ تو پتہ چلے۔ اسے اب شاید کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ دیکھو افشین، یہاں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے لہجے کو مزید سنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ افشین بھی سمجھ گئی تھی کہ اب بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، یہاں پہ کمرے میں ہی چلتے ہیں، کیونکہ چھت پر کوئی بھی ملازم دیکھ سکتا ہے اور ایسے اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے کمرے والی سائڈ ابھی کوئی ملازم نہیں ہے، وہ سب کام پر گئے ہوئے ہیں، افشین نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ظاہر اپنے گھر کے بارے میں اسے بہتر پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے کی طرف چل پڑا جس میں نے رات گزاری تھی۔ میرے پیچھے پیچھے افشین بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے حفاظت کے طور پر کمرے کی کنڈی لگا لی تاکہ کوئی اچانک اندر نہ آ جائے۔ افشین نے اس پر حیرت کا اظہار کیا مگر کچھ بولی نہیں۔ بیٹھو افشین، میں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر خود بھی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو افشین، میں تمہارا اپنا ہوں، اس لیے مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا۔ میں تم پر شک تو نہیں کر رہا، لیکن تم مجھے خود بتاؤ کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ میں نے تمہیں ملازم کے کوارٹر سے باہر آتے دیکھا ہے
اور اندر تمہاری اونچی آوازیں بھی سنی ہیں۔ اگر کوئی تمہیں زبردستی کسی معاملے میں ملوث کر رہا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، بس تم مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ نہیں تو وہ میں ایسی کوئی بات نہیں، افشین نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ دیکھو، کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ میں تو غیر نہیں ہونا تمہارے لیے، گو کہ ہمارے رابطے ابھی بحال ہوئے ہیں، مگر ہم ایک تو ہیں نا، میں نے کہا۔ افشین نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نیچے مڑ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیسے کہوں۔ میں اٹھ کر افشین کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ افشین، میں نے پیار بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ افشین نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچانک افشین مجھ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھی پریشان سا ہو گیا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ کیا اس گھٹیا شخص نے افشین کے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہت گھٹیا شخص ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے اپنے ہیں اور میں آپ پر ہی اعتبار کر سکتی ہوں۔